الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت السرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ معزز سامعین کرام، غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہستیاں شہید ہوئیں ان کے حوالے سے مدینہ منورہ میں گفتگو ہوئی۔ بعض روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ یہ باتیں ہوئیں کہ وہ زندگی ہار گئے اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہم کہ ہمارے درمیان رہ رہے ہوتے یہ حادثہ پیش نہ آتا، اور دکھ کا اظہار کیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کہ وہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہیں اور اللہ کریم نے ان پر اتنی عطا کی ہے اور انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے، شہید کی ایسی زندگی ہے جس کا ادراک یا جس کی سمجھ اس دار دنیا میں رہتے ہوئے یا اس حیات میں ممکن نہیں، سمجھ نہیں آ سکتی۔ معزز سامعین کرام، لفظ شہید اگر اس کا لفظی معنی لیا جائے تو گواہ کے ہیں، لیکن جب اسے اسلامی لغت اسلامیہ کے تحت دیکھیں گے تو یہ گواہی ایسی گواہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، دین اسلام پر ایک فرد جو ایمان لایا اور اس ایمان کا اظہار اس نے اپنی زندگی سے کیا اور اپنی زندگی ہاری لیکن اس ایمان کی تصدیق کر گیا، ایسی گواہی اور شہادت عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور یہ ایسی کیفیت اور حال ہے کہ معیت ہر شے کو حاصل ہے۔ اللہ کریم ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، لیکن اس معیت کا وہ ادراک جو صاحب ایمان کا حصہ ہے، یہ ادراک اور کہیں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ بشر جسے اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا، یہ اگر انکار پر رہے تو بھی یہ ادراک حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ مقصد حیات عبادت ہے۔ لیکن جب اسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو یقدہ کھلتا ہے اور یہ معیت کا احساس، اور پھر اس احساس کے جو مدارج ہیں، ہر ماننے کا ایک اپنا انداز اور مقام ہے، حیثیت ہے۔ تو اگر اسے میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ ہر صاحب ایمان کا اپنے اللہ سے ایک اپنا رشتہ ہے اور یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ اور اس بندے کے مابین ہیں، تو کس درجے کی شہادت قبول ہوئی، کسی اللہ کریم نے اس شہادت کے لیے پسند فرمایا، اس کی شرف قبولیت اور اس قبولیت کے مقامات کیا ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ اس بندے کے مابین۔ لیکن اصول بیان فرما دیا، اس راہ کا جو مسافر ہے، بھلے اس کی گردن کٹ رہی ہو، اس کے وجود کے پرخچے اڑ رہے ہوں، ظاہری طور پر تم اس کا جنازہ پڑھ رہے ہو، اسے دفن کر رہے ہو، تمہارے درمیان سے وہ چلا گیا، اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کی منقوہ جو ہے وقت مقررہ کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو حیات ہے اس کا انقطاع ایسا نہیں ہے جو بالعموم ہے۔ اللہ کریم نے نہ صرف اس انقطاع بلکہ ارشاد فرمایا
بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ معزز سامعین کرام، غیب میں سب سے بڑا غیب جو ہے وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ ایمان بالغیب میں بہت بڑا غیب اللہ کریم کی ذات ہے۔ انسان اپنی حسات کو، دیکھنے کو، سننے کو، چکھنے کو، چھونے کو، اپنی حسات کا استعمال کرتا ہے کسی شے کو سمجھنے کے لیے، اسے پرکھنے کے لیے۔ یعنی کسی شے کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس شے کا وجود کیا ہے، کیسا ہے، میرے لیے اس سے خطرہ ہے یا فائدہ ہے، اپنی حس سے اس کا اندازہ کرتا ہے۔ کہیں نہیں دیکھ رہا، کوئی آواز سنائی دیتی ہے، اس سے وہ اندازہ کرتا ہے۔ کسی شے کو چھوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہاں کتنی گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے، تو میرے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ۔ تو کسی شے کو بھی آپ غور کیجئے، سمجھنے کے لیے وہ اپنی حسات کا استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے، وجود انسانی، اس کی حسات یہ ساری محدود ہے، کبھی بھی محدود میں لامحدود ماپا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہی نہیں کہ وجود انسانی رب کائنات کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس خلق سے باہر وجود انسان یہ جو اس کے وجود کے ساتھ اللہ کریم نے حسات عطا فرمائی ہیں، سینسز، جنہیں سینسز ماڈرن لینگویج میں جنہیں سینسز کہیں گے، یہ اس خلق سے باہر جھانک نہیں سکتی۔ چہ جائے کہ بات ہو ذات باری تعالیٰ سے آشنائی۔ اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائی، یہ وہ مقرب ہستیاں ہیں جو مخلوق کو یہ آشنائی عطا فرماتی ہیں۔ یہ سبب ہے، بہت بڑا اور عظیم سبب ہے جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اب جب ذات باری تعالیٰ کا ماننا اللہ کے حبیب کے ماننے کے ساتھ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کے رسول کو مانا، حکم مانا، اور اپنے اللہ جل شانہ کے اوصاف وہ مانے جو بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اب یہ کلام ذاتی ہے، اللہ جل شانہ کا کلام ہے، کوئی شک کوئی شبہ نہیں۔ ہمیں نصیب ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کا کلام۔ تو وہاں جو ایمان کے پہلو ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو حصہ جتنا بیان فرمایا گیا، ہم منوان اس کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس تصدیق میں جس نے اپنی جان کی شہادت دے دی، اللہ جل شانہ ان کے بارے فرمائے۔ اب جہاں رب کائنات کا ماننا ایمان بالغیب کے حصوں میں سے ہے، یہاں بات آتی ہے نور ایمان سے ہی اس شے کی تصدیق کی، وگرنہ یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سامنے گردن کٹ رہی ہے، وجود جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے وہ موت طاری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ انسان محتاج ہے، یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ اور تکبر وہ کیفیت ہے کہ جو نہ ہونے کو ہونا، کہ میں کچھ نہیں ہوں، لیکن وہ سمجھے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں، تو یہ وہ کیفیت اور حال۔ تو جب ماننا وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا ارشاد فرمایا، تو یہ شے اس میں داخل ہے، کیونکہ یہاں وجود انسانی کا دخل نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں عقل سے سمجھ سکتا ہوں، شعور سے سمجھ سکتا ہوں، میں ٹیکنالوجی سے سمجھ سکتا ہوں۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وہ بھی تو انسانی ذہن کا ایک ترتیب ہے، ایک تجزیہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ ٹیکنالوجی از خود تو نہیں پیدا ہوئی، تو جس نے اس ٹیکنالوجی کو ترتیب دیا ہے تو وہی ذہن استعمال ہوا ہے جو محدود ہے۔ اب کتنا ہے، خلق کے کتنے پہلوؤں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، یہ جانچ ہو رہی ہے، جاری ہے، اور یہ جاری رہے گی، چونکہ احسن التقویم ہے، تخلیق کا نمونہ ہے، لیکن تخلیق ہے۔
دوسری طرف ارشاد ہے خالق کا. اب تخلیق کے مابین بات اور ہے، تخلیق کا خالق کی طرف بات، پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایمان اور ایمان کی پختگی درکار ہے. حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جو اللہ کریم کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کریم اسے اور اچھا وجود عطا فرماتے ہیں، اس کی روح کو اس میں داخل فرماتے ہیں، وہ آرام سے رہتا ہے، اور برزخ کی حیات میں اس کی آزادی اپنے ہی انداز سے ہے. اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ سبز رنگ کا جو پرندہ ہے وہ وجود ملتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں مرضی سے کھاتا پیتا ہے، مرضی سے اڑتا ہے، خوشی میں رہتا ہے. ایسا بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ عرش کے نیچے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں وہ بیٹھتا ہے. یہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کریم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری کوئی خواہش تجھے کچھ درکار ہو، تو عرض کرتا ہے بارے لا کی شے کی ضرورت نہیں، ہر شے تو نے بہت عطا فرما دی. پھر پوچھا جاتا ہے، پھر وہ عرض کرتا ہے بارے لا، اگر آپ عطا فرماتے ہیں تو مجھے حیات عطا فرما دیں. لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں واپس جا کر اولاد جو ہے اسے دیکھوں، یا میں مال و دولت کو دیکھوں، یا میں زندگی کے جو مزے ہیں وہ لوٹتا رہوں. وہ کہتا ہے واپس حیات عطا فرما تیری راہ پر، پھر میں اپنی گردن کٹاؤں یا رب العالمین، اور تیری اتنی ہی خوشنودی اور مجھے نصیب. تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. تو برزخ معزز سامعین کرام ایک پردہ ہے، اور اگر ہم اسے ایک اور پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں تو تعلیمات دین کے تحت ایک حصہ ہے حیات کا جسے یوم الست قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کریم نے ارواح پیدا فرمایا، تو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم نے یہ تذکرہ بھی فرمایا اور قسم بھی لی گئی، مخلوق سے بھی لی گئی، اور پھر مقرب ہستیوں سے بھی شہادت لی گئی. تو سمجھ آتی ہے ایک حیات ہے، ایک جہان ہے، کتنا ہے، کیسا ہے. لیکن یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک حیات کا ایک پہلو وہ بھی ہے. پھر حیات جب کروٹ لیتی ہے تو ماں کا پیٹ ہے، اور آج کی جو انسانی دسترس ہے، وجودی دسترس ہے، جو جسے آپ میڈیکل سائنس کہہ لیں، وہ بھی بتاتی ہے کہ بچے کی حیات جو ہے اس میں صحت اور بیماری بھی ہے، خوشی اور دکھ کی کیفیت بھی ہے. بچہ خوش بھی ہوتا ہے، بچہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے. تو سمجھ آتی ہے زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ اپنا وقت گزارتا ہے. اسی طرح پھر یہ حیات مزید جب زندگی کروٹ لیتی ہے تو یہ جو فانی جہان ہے، اس کی یہ زندگی جس میں میں اور آپ باہم ہم کلام. اب اس میں تو بحث کی ضرورت نہیں، ہم اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہی اختتام نہیں ہے. زندگی پھر کروٹ لیتی ہے، تو پھر جو کروٹ لیتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. لفظ برزخ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے، اور لفظ برزخ جو ہے ایک پردہ ہے. اب قرآن و حدیث میں برزخ کی حیات سے متعلق یہ پہلو بڑے واضح ملتے ہیں کہ جزا و سزا کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہے جس کا اطلاق یہاں ہوتا ہے. قومیں پانی میں ڈوبیں، لیکن اللہ کریم نے کلام ذاتی میں فرمایا انہیں دوزخ میں داخل، آگ میں، جلتی آگ میں داخل کر دیا. ظاہراً پانی میں ڈوبے، لیکن موت جب برزخ میں منتقل کر گئی تو وہاں آگ تھی، دوزخ کی آگ تھی. اسی طرح برزخ کے حالات میں وقت کا گزرنا، برزخ کا ایک عارضی گھر ہونا، ایک انتظار گاہ کی کیفیت اور حال کا ہونا، قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ باتیں بڑی واضح ہیں. اللہ کریم
جس نے اس بشر کو پیدا فرمایا وہ بے مثال ذات ہے، رب العالمین۔ اس کی تخلیق کا کلی طور پر یہ سمجھنا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کلی بات نہیں، جتنی اللہ اور اس کے حبیب نے بتائی ہے وہ حدیں ہیں، اتنی میری ضرورت ہے۔ وگرنہ آپ ایک برف کا گالا لیں، یہ جو برف جب گرتی ہے نا روئی کی طرح، تو وہ جو روئی کا ایک گالا ہے، اس گالے کو اٹھائیں، اس گالے کا ایک ایک ذرہ، باریک ذرہ جو ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، جس کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک ذرے کی دوسرے ذرے سے مماثلت نہیں ہے، ہر ایک کا انداز اپنا ہے، ہر ایک کی شکل اپنی ہے۔ وجود انسانی سے مثال لے لیں کہ ایک چہرہ ہے، دو آنکھیں، ناک، ہونٹ، دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا۔ عرب ہاں مخلوق ہے، ایک دوسرے سے ملتا نہیں، ایک ہاتھ کا نشان دوسرے سے مماثلت نہیں کر رہا، ایک آنکھ جو ہے اس کی پتلی میں کتنا فرق ہوگا۔ عرب ہاں مخلوق ہے، لیکن کسی ایک فرد کی آنکھ کی جو پتلی ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتی۔ آج جدید طریقہ جو پہچان کا ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے جو ہے اس کا عکس لیا جاتا ہے، چونکہ کسی ایک آنکھ کی مماثلت کسی دوسرے سے نہیں ہے۔ تو رب العالمین کے مخلوق اس سے پیدا فرما۔ اس حیات میں کتنے ہی پہلو ہیں، لیکن ہم اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو ہماری ضرورت ہے وہ قرآن کریم ہماری ضرورت پوری فرماتا ہے ہر پہلو سے۔ اب جب یہاں کی سمجھ کلی نہیں آ رہی، یہاں سے پہلے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو یہاں کے بعد کی بھی جو بات ہے وہ اس ماننے اور اس ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ نوری ایمان نصیب ہو تو یہ بات سمجھ آئے کہ جہاں اللہ کا ماننا نصیب ہے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا نصیب ہے، جہاں دین اسلام کا ماننا نصیب ہے، یہی اصول اس ماننے اور اس ماننے کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جب میں نے بات کی کہ وہ رب کائنات ہے، اس نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، تو جو کچھ اس نے پیدا فرمائے اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ تو نور ایمان وہ کیفیت اور حال اس مخلوق کو عطا فرماتا ہے، فرما سکتا ہے۔ روایات اور اچھی احسن روایات تاریخ اسلام میں ملتی ہیں، جس میں اس دار دنیا کی حیات میں رہتے ہوئے برزخ کے پردے سے جھانکا گیا، برزخ کے حالات ملتے ہیں۔ اور خصوصاً جب شعبہ تصوف کی بات آتی ہے، اس شعبے میں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں۔ اور یہ بات اگر صرف صوفی سے منسوب کی جائے تو بڑے اعتراضات آئیں گے، حالانکہ بات دین کی ہے، بات مولانا کی نہیں ہے، بات صوفی کی نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی بات کی جب آپ کے حضور آپ بات لے جائیں تو برزخ کے حالات ایسی احسن روایات موجود ہیں، حدیث شریف موجود ہیں کہ جن میں برزخ کے حالات بیان فرمائے گئے، اور قبر کے تنگ ہونے اور قبر کے کھلنے کے بیان حصے فرمائے گئے، برزخی حیات میں فرشتوں کا اترنا بیان فرمایا گیا، شہداء کے برزخ کے حالات بیان فرمائے گئے، ان کی کیفیت اور حال حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی لیے جب بات آتی ہے اصول کی، تو اصول جو ہے وہی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب بات یہاں آج کوئی عالم کر رہا ہے، کوئی صوفی کر رہا ہے، تو عالم تب ہے جب اس کے پاس بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے۔ صوفی تب ہے جب اس کے پاس کلام اللہ اور اس کے حبیب کا ہے، ذاتی تو کسی کا ہے نہیں، جب کوئی ذات پر آئے گا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا میں جلوہ افروز ہیں تب سے لے کر پھر آج عمومی روایات جو ہیں وہاں تک بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں
کہ ظاہری آنکھوں سے جو ہڈیاں ہیں، ظاہری آنکھوں سے جو وجود مٹ گئے ہیں، لیکن وہاں کی بھی ہم کلامی ملتی ہے، وہاں کے بھی حالات ملتے ہیں۔ اور حدیث شریفی کی روشنی میں کہ برزخ وہ قیام گاہ ہے کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یعنی جیسے اعمال ہوں گے انتظار گاہ ویسی ہو۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے اس بشر کو، میں نے عرض کیا، احسن التقویم بیان فرمایا کہ بڑی بے مثال تخلیق ہے رب کائنات کی۔ تو اسے نور ایمان نصیب ہو، یہ ظاہری آنکھ جہاں نہیں دیکھ سکتی وہاں باطنی آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن بنیاد ایمان ہے۔ لیکن جب آپ اسے اصول دنیا پر لائیں گے، تحقیق پر لائیں گے، جو عقل انسانی ہے اس پر لائیں گے، اس کی رسائی وہاں نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور جب یہ فرمایا جاتا ہے نا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تو یہ بات بڑے واضح ہو جاتی ہے کہ دسترس سے باہر۔ روح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال کیا تو اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ امر ربی سے ہے، تمہاری سمجھ سے باہر کی بات۔ تو بہت سارے پہلو وہ ہیں کیونکہ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے اور بڑا واضح بیان فرماتا ہے اور متعدد جگہ پر بیان فرماتا ہے کہ یہ جو بحث اور سوال جواب ہیں، ان سب میں فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ تو کوئی سوال نہیں رہے گا، بھلے وہ اعتراضی پہلو سے ہے، بھلے اس کی حیثیت نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن کوئی بات ایسی نہیں رہے گی کہ جس کا جواب نہ آ جائے۔ لیکن یہ بات جا کر طے ہوگی قیامت کے دن۔ اب جو کچھ ارشاد فرما دیا گیا ہے، جتنی ہماری ضرورت، عین ضرورت کے مطابق ارشاد فرما دیا گیا ہے۔ اب جو ہماری ضرورت اور اس کی مطابقت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر لا یعنی بحثوں میں پھنستے ہیں، پھر ایسے سوالوں میں پھنستے ہیں کہ جو ہمارے لیے مزید نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب اہل مدینہ میں یہ بات ہوئی کہ یہ دکھ کا پہلو ہے کہ ان کی زندگی کا انقطاع ہو گیا، ہمارے درمیان ہی وہ بھی حیات تھے، یہیں اٹھتے بیٹھتے تھے، تو آج ایسا حادثہ پیش آیا کہ نہیں رہے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایسا نہ کہو۔ انہوں نے اپنی جان دے کر اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب اور اس کے حکم کی تصدیق کی ہے، وہ گواہ ہے۔ اور یہ گواہی ایسی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت پہلو جو ہے وہ بیان فرمایا موت کیا ہے؟ فرمایا مخلوق میں سے ہے، اور خالق کی معیت شہید کو اس درجے کی حاصل ہوتی ہے کہ وہاں پھر مخلوق کا گزر نہیں رہتا۔ موت تو مخلوق ہے، اللہ کریم کی ذات خالق ہے، خالق کی معیت اس درجے کی شہید کو نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر یہ جو مخلوق ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس حیات میں برزخ کی وہ سمجھ جسے ہم عقلی پہلوؤں سے سمجھنا چاہیں وہ نہیں سمجھ، ایمانی پہلوؤں سے سمجھ آئے گی، عقلی سے نہیں۔ قرآن کریم نے جو جہاں بیان فرمایا ہے اسے دنیا کی زندگی کے ساتھ مثال دے کر اور متعدد جگہ ارشاد فرمایا۔ پہلو وحدانیت کا ایمان بنیاد ہے ایمان۔ یہاں تک قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک سے زائد یہ قوت ہوتی کہ اللہ اولاد رکھتا یا وہ صدار رکھتا تو یہ نظام تباہ ہو جاتا۔ ہر کوئی ایک اپنی مرضی سے چاہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو۔ تو ہر شے کا مربوط چلنا بھی شہادت دیتا ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ جو ہے اس کی شہادت یہ مربوط نظم بھی دے رہا ہے۔ اب یہ مثال کس لیے بیان فرمائی کہ جسے یہ دعوت حق یا جسے ایمان کے لیے پیدا فرمایا
یہ اس کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا۔ تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے اپنے معاملات کی مثالیں اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے، ان کی کیفیت اور حال بیان فرمائے، پھر اس پر نتائج بیان فرمائے، پھر فرمایا ایسا جو بھی کرے گا ویسے نتائج پائے۔ تو راہ ہدایت تبھی ممکن ہے جب ہر پہلو جو ہے، جو ضرورت ہے، وہ سارے کی تکمیل ہو۔ تو کلام ذاتی ہر پہلو سے انسان کی ضرورت کی تکمیل فرماتا ہے، لیکن اب قرآن کریم کو قرآن کریم ماننا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔ کلام ذاتی ماننا پڑے گا، پھر بات ہوگی۔ تو جب ٹھوکر لگتی ہے تو ہم اس تجاوز میں ہوتے ہیں جہاں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ جب ہم اس حد کو کراس کرتے ہیں تو پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ان ہستیوں پر جنہیں اس نے یہ شرف یعنی شرف شہادت عطا فرمایا۔ آج ہم مسلمان جو ہیں شہادت، جہاد، ان لفظوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس لفظ کے لینا جو ہے، بالعموم بات کر رہا ہوں، کہ یہ لفظ اور یہ نام لیے تو جانے میں کہاں پھنس جاؤں گا۔ اور جو یہ سوچے کہ شہادت اور جہاد کا نام لیا تو جانے کہاں پھنس جاؤں گا، وہ کہاں گردن کٹانے کو جا پہنچے گا؟ بڑا فاصلہ ہے۔ کہاں گردن کٹا کے وحدانیت پر شہادت کوئی دے رہا ہے اور وہ رب کائنات فرما رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ دوسری جگہ اس کے رزق کا بھی ارشاد فرما، وہ خوش بختی ہے، اللہ کا احسان ہے یہ کیفیت اور یہ حال اور یہ رتبے نصیب ہونا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ اب مزید بیان فرمایا اور ہم تمہیں کسی قدر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی قدر، یہ نہیں فرمایا کہ کلی طور پر۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو خوف کی، بھوک کی یا مال جان، ان چیزوں کی جو کمی آتی ہے، یہ جو تنزلی نظر آتی ہے ہمیں، یہ کل نہیں ہے کہ ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی ایک رحمت کا عنصر پوشیدہ ہے کہ جو نقصان ہوا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نقصان کل جو ہے وہ سارا انڈیل دیا گیا ہے مخلوق پر، اس کا کوئی پہلو بیان فرمایا گیا۔ بِشَيْءٍ، اس میں سے کوئی شے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کوئی شے، کوئی جز فرمایا گیا ہے کہ جو تم پر خوف آتا ہے، اور بھوک ہے، مال جان، اور یہ جو پھل ہیں۔ اب پھل میں ہر پہلو بھی آ سکتا ہے، اسے اگر آپ معنی بعید میں لیں تو پھل نتیجے کو بھی کہتے ہیں، تو نتیجے میں آپ اگلی نسل کو بھی کہہ سکتے ہیں، اولاد کو بھی کہہ سکتے ہیں، مال و دولت کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، خوراک کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، کی کمی سے آزمائیں گے۔ فرمایا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، تو اس آزمائش کے بھی اپنے پہلو ہیں۔ کسی کا یہ مجاہدہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ترقی درجات کا سبب ہو جاتا ہے، اور یہ تکالیف قرآن کریم نے فرعون کی قوم کے حوالے سے بھی بیان فرمائی ہیں اور اقوام سابقہ کے حوالے سے بالعموم بھی بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو سختی ان پر وارد ہوتی تھی کہ وہ تاکہ توبہ کی طرف پلٹ آئیں، ماننے کی طرف آ جائیں، انکار سے ہٹ جائیں، کیونکہ موقع ہے جب یہ دنیا گزر جائے گی، یہ حالت جو حیات کی یہ بدل جائے گی، خلق سے مخلوق جو گزر جائے گی، تو پھر واپسی نہیں ہے، پھر جو ہے جیسا ہے ہر ایک کا سامان اس کے کندھے پر ہے، پھر اس نے اس کو بھگتنا ہے، اسی میں سے گزرنا ہے۔ تو وہ غفور الرحیم ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ اسے موقع عطا فرماتا ہے۔
تو فرمایا یہ جو آزمائش ہے خوف کی، اور خوف کئی پہلوؤں کا ہو سکتا ہے، جان کا خوف ہو سکتا ہے، کسی کی ذات سے خوف ہو سکتا ہے، نقصان کا خوف ہو سکتا ہے، کچھ نہ ہو ہر شے ہے اور اس کے کھو جانے کا افسوس، کتنے پہلو ہیں خوف کے۔ لیکن جب خوف کی کیفیت کسی پہلو سے ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایمان کے سبب خوف کی حالت بدل جاتی ہے۔ اب جب آپ ایمان پر بات کریں گے، امید اور خوف یہ ایک کیسی کیفیت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کیفیت۔ اپنی طرف دیکھ کے خوف آئے کہ جانے میرے ساتھ کیا ہو، میرے اعمال کیسے ہیں، جب اللہ کی طرف دیکھے تو اسے یقین ہو کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف فرما دے، امید لگ جائے کہ نہیں میری بخشش ہو جائے گی، میرا اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرمائے گی۔ تو امید اور خوف کی کیفیت اور حال جو ہے ایمان کی بیان فرمائی گئی حدیث شریف میں۔ لیکن اس خوف کے اس پہلو کو کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں، کہیں خوف آیا تو کیا اللہ کی ذات پر توکل ہے؟ اپنے اللہ کی یاد میں لگ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا، آپ نماز شروع کر دیتے، آپ دو گانا پڑھ دیتے، اللہ کے حضور رکوع سجود میں لگ جاتے۔ تو جو خوف کی کیفیت ہے اس میں پھر سارے مخلوق میں ڈھونڈ رہا ہے یا پھر خالق کی طرف رجوع کرتا ہے؟ تو فرمایا یہ آزمائش ہے، لیکن میں نے عرض کی کہ آزمائش کا کوئی پہلو ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری آزمائش جو ہے وہ ڈول دی گئی ہے مخلوق پر، نہیں، یہ ہم کم حوصلہ ہیں، ہم چیختے چلا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے مومن کو حتیٰ ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے نا تو بھی اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک کانٹے کا چبھنا بندے مومن کے لیے عطا بن جاتی ہے، لیکن بات ایمان کی ہے نا۔ تو خوف کی آزمائش ہوگی، بھوک کی آزمائش ہوگی، کھانے کی بھی بھوک ہو سکتی ہے، اور اگر بھوک بگڑ جائے، میڈیکل سائنس سے ہٹ کر بھی ایک بھوک ہے جو لالچ کی صورت میں ہے، جو حرص کی صورت میں ہے، اس طرف نہ جائے، جو ضرورت ہے اس کی جائز تکمیل کی طرف آئے، اپنا سبب اختیار کرے، معاملہ اللہ کے سپرد رکھے۔ تو جب خوف ہے یا بھوک ہے، جہاں پیچھے جو بات ہو رہی ہے شہید کی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ پر جان دینا، گردن کٹانا، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، تم نہیں سمجھ سکتے اللہ انہوں نے کیسی حیات عطا فرمائی ہے۔ پھر بالعموم بات ارشاد فرما دی کہ یہ جو خوف ہے، یہ جو بھوک ہے، اب بھوک بھی میں نے عرض کی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ جو نقص اموال میں پیدا ہوتا ہے، مالوں میں۔ اب مال کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، حرص بڑی بری شے ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور دینی احکام سے دیکھیں تو ہمیں جو شوق رکھنے کی ضرورت ہے وہ دین میں ہے، لیکن ہم دنیا کا شوق رکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے چلا گیا، میں پیچھے رہ گیا، مجھے اور محنت مزدوری کروں، میری دولت اس سے بڑھ جائے۔ لیکن اسی کیفیت کو جب دین کی طرف لے آئیں گے تو یہ پہلو مثبت ہو جائے گا۔ تو جب مال اور جان کی بات آ رہی ہے تو ہر پہلو سے، وہ فرمایا والانفس والثمرات، جانوں سے، پھر آگے فرمایا ثمرات اور پھلوں کی۔ اب میں نے تینوں پہلو عرض کیے، پھل کے حوالے سے بھی، خوراک کے حوالے سے بھی ہے، نتائج کے حوالے سے بھی ہے، اولاد کے حوالے سے بھی ہے، کہ اللہ کریم کی آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش میں بندے کی وہی کیفیت جو حدیث شریف میں آتی ہے کہ بندے مومن کے دونوں حال اس کے لیے بہتری کا سبب ہے، مفہوم عالی ہے، کیونکہ بندے کے بنیادی طور پر دو حال ہیں، اسے آپ خوشی کہہ لیں یا اسے آپ دکھ کہہ لیں، اسے آپ کامیابی کہہ لیں یا اسے آپ ناکامی کہہ لیں۔ تو بنیادی طور پر دو پہلو ہیں، ایک اعلیٰ ہو جائے گا، دوسرا ادنا ہو جائے گا۔
کہیں حاصل ہوگا کہیں نقصان ہوگا. تو بنیادی طور پر حیات انسانی کے دو پہلو اور دو حالتیں ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دو حالتوں میں بندے مومن کے لیے بہتری ہے. یعنی جب وہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، اسے اجر اور ثواب عطا فرما. جب وہ ناکام ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے، پھر اللہ کریم اس سے راضی ہوتے ہیں، اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بندے مومن کی ہر دو حالت اسے فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی. تو یہاں یہی فرمایا گیا. لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر ہم گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں تو درود شریف کی تسبیحاں پڑھتا ہوں، یا اللہ تجھے مانتا ہوں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، پھر مجھے تکلیف پہنچی. تو کیا یہ گلہ نہیں ہے؟ کیا یہ مدد طلب کرنے کے مترادف بات آئے گی؟ کیا یہ شکر گزاری میں داخل ہوگا؟ نہیں، یہ اعتراضی پہلو ہے. تو فرمایا جا رہا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے. تو معزز سامعین کرام، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ کیا شکر گزاری میں جاتا ہے، اپنی انا میں دھنستا ہے. شکر گزاری میں جائے وہ معاملہ بہتری کا ہے یا سختی کا، ہر دو حالت میں فائدہ. لیکن اگر کامیابی پر تکبر کر رہا ہے اور کسی طرح کا کوئی پہلو جو نقصان دے رہا ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے تو ہر دو پہلو میں نقصان اٹھا رہا ہے. تو صاحب ایمان کے لیے تکلیف مجاہدہ ہو جاتی ہے. کامیابی شکرانے کے حوالے سے وہ بھی مجاہدہ ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. بندہ صبر نہ کرے تو سمجھتا ہے جانے میں کچھ ہے جو کمال کر رہا ہوں. اور یہ کیفیت قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی اللہ شے عطا فرماتا ہے تو کمال ذاتی کہتے ہیں. اپنے کرتوت سے نقصان کرتے ہیں کہتے ہیں تقدیر الہی. تو قرآن کریم کی آیا کریمہ جو ہے اس بات کی نشاندہی فرماتی ہے. اب ہر پہلو پر کیا چاہیے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں. دیکھیں نا پیچھے گزشتہ آیات کے حصوں میں دیکھیں تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اب صبر جس نے کیا اسے معیت باری تعالیٰ نصیب ہو رہی ہے اور یقینی بیان فرمائی جا رہی ہے، لیکن وصف کے ساتھ جوڑ کر. اس وصف کا ہونا لازم ہے کہ بندہ صابر ہو. ان اللہ مع الصابرین، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ وصف اختیار کرو، صابر ہونا اختیار کرو. یقینی بات ہے کہ تمہیں اللہ کریم کا قرب نصیب ہوگا، اس کا ساتھ نصیب ہوگا، اس کی معیت نصیب ہوگی. لیکن مشروط ہے اس وصف سے، اور اس نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا. مخلوق جو ہے یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ خالق کی طرف وہ چلی. اس نے چلنے کی توفیق دی، اس نے چلنے کو پیدا فرمایا. اس کی راہ میں گردن کٹانے والے کا احسان نہیں، اس نے گردن کٹانا نصیب فرمایا. لیکن یہ باتیں سمجھ آتی ہیں ایمان سے. جب ایمان کمزور ہو، بندہ گراوٹ کی طرف آ رہا ہو، تو پھر مخلوق ہوتے ہوئے بھی ہر پہلو میں وہ خالق پر یا اعتراض کر رہا ہوتا ہے یا دین اور احسان کر رہا ہوتا ہے. اور جب معاشروں میں یہ کیفیات اور حال ہو جائیں تو پھر معاشروں میں اضطراب ہوتا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا. تو جب ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں تو ایک اضطراب کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. جہاں نام اللہ اور اس کے رسول کے لیا جاتا ہے وہاں بھی انصاف کوئی نہیں. جہاں کلی انکار ہے وہاں تو ہے انکار. تو یہ جو معاشرے کی تکلیف دہ صورت ہے اس کا سبب ہمارا کردار ہے. معاشرہ کیا ہے؟ انسانوں کا مل جل کر رہنا ایک انسانی معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں معاشرتی معاملات ہیں ان کے مابین. اب بڑی سادہ سی بات ہے، یہ کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہے.
جو رہ رہے ہیں ان کے رویے درست نہ ہوں تو وہ رہنا درست کیسے ہوگا، اور رویے درست ہو جائیں تو وہ رہنا خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اعلیٰ ہوگا۔ تو ہم سارے معاشرے کی زندگی پر بحث کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، لیکن جو کردار ادا کر رہے ہیں نہ اسے کوئی پوچھتا ہے، نہ اسے کوئی دیکھتا ہے، نہ اسے درست کرنے کی فکر ہوتی۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ سارا سامان جو ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے کردار جو ہیں، ہر ایک نے اپنے کردار کی پوٹلی اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوگی اور قیامت کے دن پیش ہوگی۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے بڑا سخت وہ بوجھ ہے، وہ بوجھ آسان نہیں ہے۔ جب اس کا حساب اللہ کے حضور دینا ہوگا تو جو معاملہ آسان نہیں۔ مخلوق کہاں مخلوق کے قابو آتی ہے جی؟ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے سامنے پس رہا ہے، وہ اس کا گریبان کہاں پکڑ سکتا ہے؟ یہ تو اس دنیا نے کمال دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ طاقتور ترین جو حیثیت ہے اسے ایک عمومی شخص جو ہے اٹھ کر گریبان سے پکڑ سکتا ہے۔ ہم تو اس نظام پر بھی قائم نہیں، تو کیسی صورت؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخلوق سے نکل جائے گا اور ظلم کرتا رہے گا اور پوچھا نہیں جائے گا، ایسا ہے۔ دنیا ہی میں معزز سامعین کرام جب کوئی مخلوق سے نکل جاتا ہے نا، اسے دنیا ہی کی گرفت شروع ہو جاتی ہے، لیکن حساب تو قیامت کے دن۔ تو کوئی بڑے سے بڑی بات، کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات، کوئی کیفیت اور کوئی حال ایسا نہیں ہوگا جس کا فیصلہ روز محشر نہ کیا جائے۔ ہم کمزور ہیں، قیامت کی بات آتی ہے، اعمال پر بحث کرتے ہیں تو شریر کامتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ بڑے برائے ہیں، برائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اب میں آپ سے جو باتیں عرض کر رہا ہوں، میری پوٹلی بھی تو میرے کندھے پر ہوگی اور میں اس کے حضور پیش ہوں گا، میرے پاس کیا جواب؟ شریر کام جاتا۔ تو وہ جو کیفیت ہے نا ایمان کی کہ امید کی، اور وہ جو فرمان ہے حدیث قدسی کا کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ویسا مجھے پائے گا، یہی سہارے ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ اپنی طرف تو جب دیکھتے ہیں تو منہ دکھانے قابل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے نور ایمان اٹھ گیا، سارے لوگ اٹھ گئے۔ ہم خطا کار گناہ گار ہیں، لیکن صاحب ایمان دنیا میں موجود ہے۔ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجزن ہیں، قائم ہیں، تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ حدیث شریف بڑا واضح بیان فرماتے ہیں کہ آخری اللہ اللہ کرنے والا جب دنیا سے اٹھے گا تو قیامت قائم۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ كما قال محمد رسول اللہ۔ تو مشروط تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن بالعموم تو انکار نہیں ہو سکتا۔ میری بات ہو سکتی ہے، میری خطا کی بات ہو سکتی ہے، لیکن صاحب کیفیت حال ایمان اس کا انکار کلی طور پر تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ غفور الرحیم ہے، اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا الحمدللہ، اس نے نوری ایمان عطا فرمایا الحمدللہ، اس نے یہ اپنا کلام عطا فرمایا۔ ہم کمزور، خطا کار، جاہل، ان پڑھ اس پر بات کر رہے ہیں، اس کا شکر ہے۔ اسی سے توقع ہے کہ وہ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے۔ جو مخلوق کو آخرت کا، حساب کتاب کا، اسی کے کلام سے عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے تو اس سے گزرنا ہے۔ تو اس نے فرمایا وبشر الصابرین، یا اللہ صبر بھی تو نہیں عطا فرمانا ہے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔